اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ سورۃ النحل کی آیت مبارکہ نمبر 120 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا راہبر اور رہنما سمجھتے تھے، اور اپنی ساری خرافات، اپنے سارے شرک اور دین متین میں کی گئی ساری تبدیلیاں جو انہوں نے اپنی سوچ کی بنیاد پہ اپنی طرف سے داخل کر دی تھیں، انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے اور ان ساری چیزوں کو دین ابراہیمی کا نام دیتے۔ بالخصوص مشرکین مکہ جتنی خرافات کر رہے تھے، جتنے شرک کر رہے تھے، ان سب کو دین ابراہیمی کا نام دے رکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام جو ہیں کانت تھے امۃ قانتا للہ، کہ وہ تو ایک جماعت تھے، اپنی ذات میں ایک جماعت تھے، امام تھے۔ امت کے معنی امام کے بھی ہیں، امت کے معنی ایسے انسان کے ہیں جو خوبیوں کا جامع ہو۔ امت کے معنی پیشوا کے بھی ہیں، علمبردار حق و صداقت کے بھی ہیں، اور ایسی جماعت کے بھی ہیں جو دنیا بھر سے الگ تھلگ ہو۔ یعنی جتنی خوبیاں کسی جماعت کے افراد میں پائی جاتی ہیں، وہ صرف ایک فرد کے اندر ہوں تو اسے امت کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے امام تھے، ایسے فرد تھے، قانتا للہ، کانے فرما بردار، جو اللہ کے فرما بردار تھے، اور حنیفہ، ایک رخ والا، یک رخا، سیدھے راستے پہ چلنے والا، صراط مستقیم پہ گامزن، اور وہ صراط مستقیم پر گامزن تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور جو شرک تم کر رہے ہو، وَلَمْ يَكُ، نہ تھے، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ حضرت ابراہیم کی طرف یہ جو تم نے ساری چیزیں، شرکیہ چیزیں منسوب کر رکھی ہیں، یہ ان میں موجود نہ تھی۔ آپ کی امامت و پیشوائی کی گواہی خود قرآن حکیم نے دی کہ قال انی جاعلک للناس اماما، اگرچہ آپ تھے تو فرد واحد، لیکن اپنے اوصاف، اپنے شمائل، اپنے بے نظیر عزم اور حوصلہ اور عظیم کارہائے نمایاں کی وجہ سے آپ کسی قوم سے کم نہ تھے۔ یہ سارے اوصاف حمیدہ آپ کی ذات کے اندر موجود تھے اور بدرجہ اتم تھے۔
جب ہر طرف پوری دنیا میں کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا تو آپ نے اس اندھیرے کے اندر توحید کی شمع کو فروزاں کیا، اور یہ توحید کی شمع صرف آپ کے دم سے روشن تھی۔ تمام دنیا ایک طرف تھی اور یہ اللہ کا بندہ اللہ رب العزت کے راستے پہ تھا۔ غرض یہ کہ امت کے جتنے معانی یہاں ذکر کیے گئے ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر صادق آتے تھے۔ قانتا، فرما بردار اور اطاعت گزار، اور حنیف، سیدھے راستے پہ چلنے والا، ہر باطل سے منہ موڑ کر حق کی طرف متوجہ رہنے والا، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اپنے خلیل کے یہ جو اوصاف بیان کیے ہیں اور مدح سرائی فرمائی ہے، اس کو پڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا، آپ کے کردار کا، آپ کے اوصاف کا، آپ کے حق پرست ہونے کا، حق پہ ڈٹنے کا اور پورے عالم کفر سے مقابلہ کرنے کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ہر باطل طریقے سے ہٹ کر دین حق کی طرف جھکے ہوئے تھے اور اس پہ قائم و دائم اور ثابت قدم تھے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ خوبیاں بڑی جامعیت کے ساتھ پائی جاتی تھیں۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہ تھے۔ اے یہود و نصارہ، اے مشرکین مکہ، یہ جتنی خرافات آپ نے ان کی طرف منسوب کر رکھی ہیں اور یہ خرافات کرتے ہوئے آپ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو اور ان کی طرف منسوب کرتے ہو، تم سراسر ظلم اور زیادتی کر رہے ہو۔ تم انتہائی جھوٹے اور دروغ گو ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، بت پرست نہیں تھے۔ انہوں نے تو سارے بتوں کو توڑا تھا، تم تو بتوں کے پجاری ہو۔ ظاہری بتوں کو بھی توڑا تھا اور ہوائے نفس کے بھی سارے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ اندرونی بت انسان کے اندر جو ہوتے ہیں ان سب کا بھی ملیہ میٹ کیا تھا، اور بات یہاں تک پہنچا دی تھی کہ جب اللہ نے پیاری چیز کی قربانی مانگی تو اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور چھری اس کے گلے پہ رکھ کے چلا دی۔ وہ تو اس حد تک راست رو اور اللہ کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ شاکر اللہ انعمی ہی، شاکرن شکر گزار تھے، لِعَنْعُمِهِ ہی واسطے اس کی نعمتوں کے، جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ان پہ کی تھیں، ان نعمتوں کے لحاظ سے اللہ کا شکر ادا کرنے والے اور اس شکر کی انتہا تک پہنچنے والے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اجتباہ، انہیں چن لیا تھا اللہ نے، ان کا انتخاب کیا تھا پورے لوگوں میں سے، پوری دنیا میں سے۔ وہداہ، اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت، رہنمائی دی، صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ الی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر، صراط مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن نعمتوں سے ہم نے انہیں سرفراز کیا تھا
انہوں نے اس کی شکر گزاری کا حق ادا کر دیا، اور ہم نے اپنے اس شکر گزار اور احسان شناس بندے پر مزید انعامات و اکرامات کی بارش کر دی، جن کا ذکر ان اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو عنایت کی، فی الدنیا، دنیا کے اندر، حسنہ، بھلائی، ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی تھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں دنیا کی حسنات، دنیا کے اندر آپ کو مال و جاہ اور شان و شوکت اور عظمت و حشمت جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے، جو انہیں بابل سے ہجرت کے بعد اس دنیا میں حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، مال و دولت سے نوازا، ہر دین میں ان کو قابل تعظیم بنایا، درازی عمر دی، نیک اولاد کی نعمت سے آخری عمر میں نوازا، عبادت کی توفیق بخشی، اطاعت اور فرمانبرداری کے درجہ بلند پہ فائز کیا، ضمیر و قلب کو روشن کیا، ان کی بہت ساری اداؤں کو اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک محفوظ کر دیا، اور ان کی بہت ساری یادگاریں انسانوں کی اجتماعیت کا اور ان کے گناہوں کے معاف ہونے کا سبب بنا دی۔ نبی آخر الزمان جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اولاد میں پیدا فرمایا، نبوت و رسالت کا اختتام آپ کی اولاد پہ فرمایا، نمازوں کے اندر آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور آپ کے لیے دعا کو مخصوص کرتے ہوئے آپ پہ درود بھیجنا لازم قرار دے دیا۔ گویا پوری دنیا کی رہتی دنیا تک کوئی عبادت اس وقت تک ناقابل قبول کر دی جب تک اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ کیا جائے۔ تو اس سے مقام کی بلندی تو دیکھیے کہ کس طرح مقام بلند پہ فائز تھے، کس قدر اوصاف حمیدہ ان کے اندر پائے جاتے تھے، اور اللہ کی محبت کس قدر ان کے ساتھ تھی۔ فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ثم اوحینا، پھر ہے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم اوحینا، ہم نے آپ پر وحی بھیجی۔ کیا وحی بھیجی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کیجئے، ان کی پیروی کیجئے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
آپ کی ملت کے اتباع کا حکم دیا، اس کی پیروی کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور غیر اللہ سے یکسر لا تعلقی کا اعلیٰ معیار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا تھا، اس سے بڑھ کے اور کوئی معیار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ دین کو ٹھیک اسی طریقے پر قائم کرو جہاں آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام اسے چھوڑ کے گئے تھے۔ اس کے اندر جو ملاوٹیں مشرکین نے کر دی ہیں، جو دنیا داروں نے اس کے عقائد و اعمال کے اندر شرک ڈال دیا ہے، اس کو شرک کے ان تمام شائبوں سے پاک کر دو۔ اور یہود و نصارہ نے جتنی خرافات اور بدعتیں اور مشرکانہ طریقے اس کے اندر شامل کیے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر، آپ ان سارے مشرکانہ طریقوں کو نکال کے دین ابراہیمی کو پھر اس کے اصل مقام پہ لے آئیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے تمام دینی اعمال اور رسوم و آداب کو ہر آمیزش سے پاک کیجئے میرا پیغمبر، اور ان کو اس طریقے پر قائم کر دیجئے جس طریقے پہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کر کے گئے تھے۔ حلال و حرام کے معاملے میں بھی ہر چیز ٹھیک اسی جگہ پر لے آئیے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی تھی۔ گویا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد دین ابراہیم کو نئے سرے سے اپنی اصلی حالت کے اندر زندہ کرنا تھا۔ اس سے بڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی آخر الزمان آئے تو انہوں نے دین ابراہیمی کو اپنی اصل شکل پہ قائم کیا۔ گویا اس دنیا کا اختتام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوگا۔ اس سے ہر شخص پر واضح ہو جاتا ہے کہ ملت ابراہیم کے پیرو در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی ہیں، اور آپ کی امت کے اعمال سے جو اختلاف کرے اور اس سے ہٹ کے کوئی طریقہ اختیار کریں، اس کا ملت ابراہیمی سے اور دین ابراہیمی سے کوئی تعلق نہیں۔ دین کا جو حصہ اس وقت سنت کہلاتا ہے وہ اسی حکم کے تحت جاری کیا گیا ہے، لہذا اسی طرح واجب الاطاعت ہے جس طرح قرآن کے دوسرے احکام واجب الاطاعت ہے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، انما جعل، ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے اس کے سوا، جعل جو مقرر کیا گیا ہے، السبت، سبت کا دن، ہفتے کا دن، علی الذین، ان لوگوں پر، علی الذین اختلفوا فیہ، جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، لِيَحْكُمُ، البتہ وہ ضرور فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان امور کے اندر جن میں وہ اہل ایمان سے اختلاف کیا کرتے تھے۔
ان کی ایک خرافات کا ذکر کیا، وہ یوم السبت کا تھا۔ یہودیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ اگر آپ لوگ ملت ابراہیمی کے داعی ہیں اور خود کو ملت ابراہیمی کا کاربند سمجھتے ہیں، تو ہم یہودی ملت ابراہیم کی نمائندہ جماعت ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ہمارے یوم السبت کا، ہفتے والے دن کا جو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس کا احترام نہیں کرتے اور اس میں وہ باتیں نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں؟ اس آیت مبارکہ میں ان کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اولاً تو یہود کا ملت ابراہیمی سے کوئی تعلق نہیں، اور دوسرا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اور دوسرا یہ جو یوم السبت کا دن ہے، اس دن کا بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق اور دور کا واسطہ نہیں۔ یہ دن تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہودیوں نے عبادت کے لیے پسند کیا تھا، اس سے پہلے تو اس دن کو وہ مانتے ہی نہ تھے، اور اس کا تصور ہی اس دین کے اندر کوئی نہیں تھا۔ اور پھر اپنے لیے پسند کر کے انہی کے ایک گروہ نے اس یوم السبت کی بھی کھلم کھلا بے حرمتی کی، اور بے حرمتی کر کے وہ گروہ اللہ کے غضب کا شکار ہوا۔ یوم السبت کو انہوں نے مچھلیاں پکڑنا اور کاروبار کرنا شروع کر دیا، تو اللہ نے انہیں ذلیل بندر بنا دیا۔ اب اے میرے پیغمبر، جب دین اسلام کی تکمیل ہو رہی ہے اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور آخری کتاب قرآن حکیم نازل کر دی گئی ہے، تو پھر اس امت کا اس سبت کے ساتھ کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ البتہ یہودیوں کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ جن کو اس دن کے بارے میں خاص احکام دیے گئے تھے، انہوں نے ان احکامات کو اختلافات کا شکار کیا، ان احکامات کو بھلایا، اور ہر گروہ نے اپنی بات پر اصرار کیا اور دوسرے گروہ کو گمراہ ٹھہراتے رہے۔ یہ آپس میں جب ان سے اس بارے میں پوچھا جائے گا، ان یہودیوں سے، تو پھر وہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اور چونکہ جو باہمی اختلاف وہ کیا کرتے تھے، اس اختلاف میں ان سب گروہوں کے پاس کوئی عادلانہ کلمہ ہی نہ تھا، ان کے پاس کوئی حق بات ہی نہ تھی، کوئی دلیل ہی نہ تھی، تو پھر یہ کن بنیادوں پہ اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں؟ ایک دن آئے گا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ رب العزت جن باتوں میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے اس میں فیصلہ فرما دیں گے، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یعنی قیامت کے دن جن چیزوں پہ یہ لڑا کرتے تھے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اختلاف انہوں نے کیا تھا، اسی بنیاد پہ اللہ اس کا فیصلہ ان کے درمیان فرما دیں گے اور ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی۔ یہ آیت مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام بلند کو بیان کرتی ہے، اور آپ کے اوصاف حمیدہ اور آپ کے اوصاف کے خلاف باتیں کرنے والوں کو یہ آخرت میں وعید سناتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پہ عمل کرنے
کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔